इस गिफ्ट में मैं तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लेकर आया हूँ। कल शाम मैं तुम्हारा एक होटल में इंतजार करूंगा। उम्मीद है तुम जरूर आओगी। लव, जैक। जैक ने खत में होटल का पता भी अच्छे से लिख दिया था। शर्ली ने गिफ्ट खोला तो इसमें वाकई ब्लैक ड्रेस मौजूद था। जैक शर्ली से क्या चाहता था ये वाजिया तो हो गया था, मगर फिर भी शर्ली ने इससे कल शाम खुलकर बात करने का हतमी फैसला कर लिया। अगला सारा दिन शर्ली का सोचों में गुजर गया कि वो जब जैक से मिलेगी तो वो कैसा होगा, क्या बात होगी इनके बीच। किसी वक्त तो शर्ली इसके पास ना जाने का फैसला कर लेती, लेकिन अगले ही लम्हे शर्ली को इसकी बात याद आ जाती। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शाम होने तक शर्ली ने हतमी फैसला कर लिया था कि वो जैक से जरूर मिलेगी और इसके लिए वो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार भी कर चुकी थी। शर्ली ने आज हमजा को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है। शर्ली ने नहा धोकर जैक का दिया हुआ ब्लैक लिबास पहन लिया जो इसकी गोरी रंगत चांद की तरह चमक रही थी। वो परिस्तान से आई हुई कोई परी मालूम हो रही थी। इसने अपने गोल्डन बालों पर बुर्श फेरा और इन्हें कमर पर खुला छोड़ दिया। शर्ली ने मेकअप नहीं किया था। इसका हुस्न मेकअप का मुख्ताज न था। इसने होंठों पर हल्की सी सुर्ख लिपस्टिक लगाई, इसके अलावा कुछ न किया। इसने पाँव में छोटी हील वाली जूती पहनी और हाथ में जैक की पर्ची लिए जिसमें जैक ने होटल का पता लिखा था। घर से निकल पड़ी। शर्ली ने घर को लॉक किया तो इसका दिल अनजाने खौफ से घबराने लगा। इसका दिल हमजा को अकेले घर में छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। इसे डर था कि कहीं इसकी गैर मौजूदगी में कुछ गलत ना हो जाए। बहरहाल शर्ली ने ठंडी आह भरी और हर तरह के खौफ को अपने ज़हन से निकालकर चलने लगी। सड़क पर आकर इसने एक टैक्सी वाले को हाथ का इशारा किया तो वो टैक्सी इसके पास आकर रुक गई। इसने टैक्सी वाले को वो पर्ची दिखाई जिस पर होटल का पता लिखा था। टैक्सी वाले ने वो पता पढ़कर हैरत से शर्ली को देखा और बोला, मैडम इस जगह तो ऐसा वैसा कोई होटल नहीं है। शर्ली हैरत से चौंक कर टैक्सी वाले को देखने लगी। इसने सोचा शायद इसे कोई गलतफहमी हुई है या फिर ये कभी वहाँ गया ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? शर्ली ने हैरत से कहा। ऐसा ही है, टैक्सी वाला जोर देकर बोला। आपको कोई गलतफहमी हुई है। शर्ली को गुस्सा आ गया क्योंकि इसे पता था कि जैक ने अगर पता लिखा है तो वाकई ऐसा कोई होटल होगा, मगर दिलचस्प बात ये थी कि शर्ली ने खुद आज तक ऐसे किसी होटल के बारे में सुना था ना देखा था। मुझे माफ कीजिए, आप किसी और के साथ चली जाइए वहाँ, टैक्सी वाले ने बेजारी से कहा और टैक्सी आगे बढ़ा ले गया। शर्ली अभी खड़ी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक इसके सामने एक आलीशान खूबसूरत और बहुत ही लंबी चौड़ी ब्लैक गाड़ी आकर रुकी। शर्ली ने चौंककर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक आदमी बाहर आया और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर शर्ली से बड़े अदब से मुखातब हुआ। मैम, क्या आप होटल जाना चाहती हैं? शर्ली को हैरत का झटका लगा। आपको कैसे मालूम है? हमें सर जैक ने भेजा है, हम इनके मुलाजिम हैं। इस आदमी ने सादतमंदी से जवाब दिया। शर्ली ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। इस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। शर्ली को इस बात पर हैरत थी कि जैक को कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ खड़ी है। खैर, इसमें इतना हैरान होने वाली बात भी ना थी। गाड़ी बहुत बड़ी और आरामदेह थी। इस आलीशान गाड़ी और ड्राइवर से शर्ली अंदाजा कर सकती थी कि जैक एक अमीर आदमी है। 2-3 बार शर्ली को ऐसा महसूस हुआ जैसे ड्राइवर इसे बैक शीशे से देख रहा है, मगर जब शर्ली देखती तो ऐसा कुछ ना होता। ना जाने ये इसका वहम था या फिर हकीकत। सफर खामोशी से तय हो गया। ड्राइवर गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर आया और पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। शर्ली गाड़ी से बाहर आ गई और हैरानगी से सामने होटल को देखने लगी जो काफी सीढ़ियां चढ़कर आता था जैसे कोई इबादतगाह हो। शर्ली के वहमो गुमान में भी ये होटल नहीं था।
نہ ہی اتنا خوبصورت ہوٹل اس نے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں اس نے سن ضرور رکھا تھا، مگر اس جگہ پر یہ ہوٹل آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ شرلی آہستہ آہستہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ ہوٹل کے دروازے کے پاس پہنچی تو ایک شخص نے مسکراتے ہوئے ہوٹل کا دروازہ کھول دیا۔ شرلی نے سوچا کہ شاید یہ سب اس کی آمد کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے اندر آئی تو ہوٹل کی لڑکیوں نے اس پر گلاب کے پھول برسائے۔ شرلی نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے اوپر سے پھول جھٹک دیے۔ شرلی اتنا بڑا خوبصورت علی شان وسیع و عریض ہوٹل دیکھ کر حیران تھی۔ یہ ہوٹل اس کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ پورا حال تیز روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سب کچھ بہت زبردست تھا۔ ایک دراز قد نوجوان پینٹ کوٹ میں ملبوس شرلی کی طرف پیٹھ کیے ہوئے کھڑا تھا۔ شرلی اس کو دیکھ کر رک گئی اور جب وہ نوجوان پیچھے پلٹا تو شرلی کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ نوجوان جیک تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، جیک نے گرم جوشی سے کہا۔ شرلی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ سہمی سہمی سی کھڑی تھی۔ جیک نے شرلی کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور نرمی سے بولا، مجھے اجازت دو ڈارلنگ۔ شرلی نے خاموشی سے اپنا ہاتھ جیک کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنے خشک گلے کو تر کیا۔ جیک اس کو لے کر ایک ٹیبل کے پاس آیا اور اس کے لیے ایک کرسی پیچھے کو کسکائی۔ شرلی کرسی پر برجمان ہو گئی تو جیک خود بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کافی دیر شرلی کو ٹکر ٹکر دیکھنے کے بعد جیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیک نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا تو تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے آیا اور ٹیبل پر سجا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ شرلی نے بالآخر پہلی بار لب کھولے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، جیک نے شرلی کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شرلی نے کوئی جواب نہ دیا تو جیک دنیا بھر کا پیار اپنے لہجے میں سموتے ہوئے بولا، یہ پیار ہے شرلی، تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ شرلی کا لہجہ سخت تھا اور آنکھیں جیک کی آنکھوں میں پیوست تھی۔ تم اب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ جیک نے کچھ اس سنجیدگی سے کہا کہ شرلی اسے دیکھتی رہ گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو اور کھانا کھاؤ، جیک نے بات کا رخ کسی اور طرف موڑتے ہوئے کہا۔ شرلی نے گھبراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہوٹل کی مدھم روشنیوں میں کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ شرلی کا یہ پہلا ڈنر تھا، اس لیے اس طرح کی چیزوں کا اسے قطعی کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں اٹھا کر جیک کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں لیے اور انہیں اپنے چہرے کے نیچے رکھے شرلی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ شرلی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ حقیقت میں اس کے دل میں خوف آ گیا تھا کہ کہیں کھانے میں کچھ ملا نہ ہو۔ جیک نے آنکھیں اٹھا کر شرلی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ جان سکے وہ کیا سوچ رہا ہے۔ کسی کو ڈنر پر انوائٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اور میں اکیلے کھا رہی ہوں۔ تم کھا نہیں رہے اس لیے میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے، شرلی نے فیصلہ سنا دیا۔ جیک شرلی کی بات پر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، جیک نے کہا اور خود بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جیک نے شرلی سے کہا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ شرلی نے تجسس سے پوچھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، جیک نے کہا تو شرلی اس کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں بند نہ کرنا چاہتی تھی، وہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ جیک اس کی کیفیت بانپ کر زیر لب مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، آنکھیں نہ کرو بند۔ ایک ویٹر جیک کے اشارے پر بلیک رنگ کا جولری باکس لے آیا۔ شرلی تجسس سے باکس کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ جیک نے وہ باکس کھولا اور اس میں سے بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ڈائمنڈ کا ہار نکال کر شرلی کے گلے میں پہنا دیا۔ 4 ملازموں نے ایک بہت بڑا آئینہ لا کر شرلی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ شرلی ہار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ شرلی کی خوبصورت نرم و نازک گردن میں ڈائمنڈ ہار بہت جچ رہا تھا۔ وہ اپنے گلے میں اتنے قیمتی ہار کو دیکھ کر حیران تھی۔ یہ کیا؟ شرلی نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ ڈائمنڈ ہار ہے، جیک نے کہا۔ شرلی کی نظریں آئینے پر اپنے ہار پر تھی
اور ہاتھ ہار پر تھے۔ یہ تو بہت مہنگا ہوگا، شرلی نے کہا۔ تم سے بڑھ کر نہیں، جیک نے محبت سے کہا اور ملازموں کو اشارہ کیا۔ وہ آئینہ لے کر چلے گئے۔ جیک اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا ایک ہاتھ شرلی کی طرف بڑھا کر محبت بھرے لہجے میں بولا، میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ شرلی جیسے سوچ میں پڑ گئی، لیکن اس کے پاس اپنا ہاتھ جیک کے ہاتھ میں دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے چاروں نہ چار اپنا ہاتھ جیک کے ہاتھ میں دینا پڑا۔ جیک نے شرلی کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کر لیا۔ شرلی گھبرا گئی اور پھر وہ دونوں ڈانس کرنے لگے۔ دونوں ہلکے پھلکے انداز میں مہو رقص تھے۔ شرلی کچھ جیک سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ جیک کے بے حد قریب تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جبکہ جیک کی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ شرلی کو نہ جانے کیوں کچھ عجیب اور پراسرار سا لگ رہا تھا۔ اس سے جیک کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر خود ہی اس فضول خیال کو شرلی نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ یہ اس کا وہم ہے، اسے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، یہ اس کا ڈر ہے جو اس پر ہیوی ہو رہا ہے۔ جیک نے شرلی کو گھمایا اور دور کر کے پھر سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ شرلی اس کے گلے جا لگی۔ تم نے مجھے پہلی بار کہاں دیکھا جیک؟ شرلی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بس اسٹاپ پر، اور تمہیں وہیں دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شرلی جیک کے سینے پر تھی۔ جیک نے اس سے سیدھا کیا اور بولا، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ شرلی جیک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ I love you، جیک نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور شرلی کے ہونٹوں کے قریب آیا۔ شرلی نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور جیک سے دور ہو گئی۔ اگر یہ نہیں تو نہ صحیح، لیکن کیا میں تم سے کچھ اور مانگ سکتا ہوں؟ جیک نے کہا تو شرلی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیا مانگنے والا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ جیک نے نہایت اپناہت اور محبت سے کہا۔ شرلی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ رگوں میں خون کی گردش کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کو تو یوں محسوس ہوا جیسے دل بند ہو گیا ہو، مگر نہیں، اس نے جو سنا تھا ٹھیک سنا تھا۔ شرلی جیک سے متاثر ضرور ہو گئی تھی، مگر اس کے اس اچانک پرپوزل پر لرز کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جیک کو کیا جواب دے۔ وہ جیک کو دیکھتے ہوئے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جیک بڑے آرام سے کھڑا شرلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شرلی نے کوئی جواب نہیں دیا اور دیوانہ وار ہوٹل سے باہر کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ جیک مطمئن چلتا ہوا دروازے تک آیا اور دور بھاگتی ہوئی شرلی کو دیکھنے لگا۔ شرلی نے گھر آ کر در سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زور زور سے ہانپنے لگی۔ بھاگنے کے باعث اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل سے گھر تک دوڑتی ہی چلی آئی تھی اور اسے گھر تک آنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ گیا تھا۔ وہ ابھی ٹھیک سے سمجھی بھی نہیں تھی کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ گھنٹی کی آواز پر شرلی اچھل پڑی۔ حمزہ اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ کون؟ شرلی نے اندر سے پوچھا۔ جیک باہر سے آواز سنائی دی۔ شرلی اس کے یہاں چلے آنے پر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے چند لمحے بعد دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جیک اپنے لبوں پر دل مو لینے والی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ تم ایسے پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگتی کیوں چلی آئی؟ جیک نے دروازے پر ہی کھڑے ہوئے پوچھا۔ شرلی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جواب دیتی بھی تو کیا دیتی؟ شرلی نے باہر آ کر اپنے پیچھے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ جیک نے مسکراتے ہوئے شرلی کو دلچسپی سے دیکھا۔ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ تم اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ شرلی نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغ دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیک گھر کے اندر آئے۔ جلدی کہاں آ گیا؟ میرے خیال میں تو تمہیں گھر آنے میں آدھا گھنٹہ لگا اور میں تو پھر گاڑی پر آیا، لیکن پھر بھی تم سے بعد میں پہنچا ہوں۔ جیک نے نہایت تحمل سے جواب دیا۔ شرلی کے گلے میں اب بھی جیک کا دیا ہوا ڈائمنڈ ہار تھا۔ اس نے وہ ہار گلے سے اتار کے جیک کے حوالے کرنا چاہا، لیکن جیک نے اسے سختی سے منع کر دیا۔
मुझे नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें भी नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो, मगर मुझे वापस मत करो। जैक का सख्त लहजा देखकर शर्ली सहम गई। शर्ली को सहमा हुआ देखकर जैक मुस्कुराने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? शर्ली ने इसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा। इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरा खौफ जो बैठ गया है, और बैठता भी क्यों ना, आखिर मैंने तुम्हें डराया बहुत है। जैक बोला और कहका मारकर हंस पड़ा। शर्ली इसे हैरानी से देखती रह गई। इसे जैक का हंसना बुरा लगा। इसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। कुछ देर पहले जो वो जैक से मुतासर हो गई थी, अब इसका फिर इससे दिल खराब होने लगा था। वो गुस्से से बोली, तुम बहुत अजीब हो, ना जाने मुझे क्यों पुरसरार लगते हो। तुम्हारी अजीब हरकतें हैं, गैर इंसानों जैसी। तुम ये सब कैसे करते हो? शर्ली बिल आखिर अपने दिल में छुपी बात जुबान पर ले आई, जो इसे हमेशा परेशान करती रहती थी। जैक संजीदा हो गया। हम इस बारे में बैठकर तफसील से बात कर सकते हैं। जैक का इशारा घर की तरफ था, जो शर्ली समझ गई। तुम जाओ अब यहाँ से, मैं कौन सा पहली बार यहाँ आया हूँ, पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। बहुत नाइस है तुम्हारा भाई, जैक ने तहम्मुल से संजीदा लहजे में कहा। आइंदा मेरे भाई से दूर ही रहना, शर्ली ने सख्त लहजे में कहा। जैसा तुम चाहो, मैं तो यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम ना भी करोगी तो भी मुझसे बच नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। जैक ने कुछ इस संजीदगी से कहा कि शर्ली इसका अंदाजा देकर सहम गई। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगी, शर्ली ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। क्या खराबी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, दौलतमंद हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? जैक ने नहायत सादगी से मगर गहरी बात कही। फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, शर्ली ने कुछ देर बाद सोचने के बाद कहा। जैक चंद लम्हे शर्ली को गहरी निगाहों से देखता रहा, फिर बोला ओके कहकर वापसी के लिए पलट गया। जैक के जाते ही शर्ली ने दरवाजा धड़ से बंद कर दिया और खिड़की से पर्दा सरकाकर इसे जाता हुआ देखने लगी। जैक ने यूं ही पलटकर पीछे देखा तो शर्ली को खिड़की में खड़ा पाया। जैक को मुड़ता हुआ देखकर शर्ली ने घबराकर जल्दी से पर्दा आगे गिरा दिया। जैक बेअख्तियार मुस्कुरा दिया और दोबारा चलने लगा। फिर वो गाड़ी में बैठकर चला गया। अगले दिन ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ था। शर्ली ने कैंटीन से कॉफी और कुछ बिस्किट खरीदे और इन्हें पकड़े वापस अपने कैबिन में आ रही थी कि इसकी टक्कर अपने कुलीग से हो गई। सॉरी, शर्ली ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा। इसे वाकई पता न चला था कि फ्रैंक आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था, फ्रैंक ने खुशगवार लहजे में कहा। फ्रैंक शर्ली का अच्छा दोस्त था, दोनों का ताल्लुक पकीजा था, इसमें किसी भी तरह की नफ्सियाती ख्वाहिशात का अमल दखल नहीं था। शर्ली जवाब में सिर्फ मुस्कुराई और ऑफिस से बाहर बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फ्रैंक भी शर्ली के बराबर आकर बैठ गया। शर्ली सोचों में ऐसी गुम थी कि इसे फ्रैंक के आने का अंदाजा भी ना हुआ। आजकल कहाँ खोई रहती हो? फ्रैंक की आवाज पर शर्ली अपनी सोचों से चौंक उठी। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फ्रैंक के लहजे में हमदर्दी थी। शर्ली वाकई उस दिन से खोई हुई और परेशान रहने लगी थी। जब से जैक इसकी जिंदगी में आया था, वो ऑफिस का काम भी ठीक से अंजाम नहीं दे पा रही थी। बज़ाहिर तो जैक में कोई खराबी नहीं थी। वो एक खूबसूरत दौलतमंद लड़का था जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है, मगर शर्ली एक खुद मुख्तार लड़की थी। इसे अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का पूरा हक था। जैक इसके ख्वाबों का शहजादा नहीं था, लेकिन वो शर्ली पर दिलो जान से फिदा था और किसी कीमत इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस सूरत हाल ने शर्ली को परेशान कर रखा था। वो इस मामले में किसी से मशवरा तलब करना चाहती थी, मगर किससे? शर्ली की कोई सहेली इतनी गहरी नहीं थी जिससे वो इस मसले पर बहस करती। एक भाई ही था जो फिलहाल बहुत छोटा था। इसी कश्मकश में शर्ली उलझती रहती थी और फ्रैंक इसकी इस लापरवाही को काफी दिनों से नोट कर रहा था। इस वक्त भी वो जैक से होने वाली मुलाकात के बारे में सोच रही थी कि वो इसके प्रपोजल का क्या जवाब दे। वो ना करे या हाँ, दोनों सूरतों में जैक से बच नहीं सकती थी। वो अभी बैठी ये सब सोच रही थी कि फ्रैंक की आवाज ने इसे चौंका दिया था। तुम क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता? शर्ली ने बेबसी से कहा। शर्ली के कानों में जैक के कहे हुए अल्फाजों की बास गश्त गूंज रही थी। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो फ्रैंक को इस मामले में घसीट कर मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। देखो, जो कुछ भी है, हिम्मत मत हारो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर गुजर रही है मुझे बताओ,
میں تمہارا رازداں بن کے رہوں گا اور ہو سکا تو تمہاری مدد کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گا، فرینک نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ شرلی کو فرینک کی باتوں سے قدرے سکون محسوس ہوا۔ اسے اس وقت ایسے ہی کسی ساتھی کی ضرورت تھی جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو دے، وہ بولتی جائے اور وہ بس سنتا جائے۔ شرلی کو فرینک سے کچھ امید بندی کہ شاید وہ کوئی راستہ نکال لے، اس لیے شرلی نے حامی بھر لی کہ وہ فرینک سے کچھ نہیں چھپائے گی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن یہاں نہیں، شام کو ہم کسی کیفے میں ملیں گے، وہاں بیٹھ کر سکون سے بات کریں گے، شرلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آج شام تیار رہنا، میں تمہیں پک کرنے کے لیے آؤں گا، فرینک نے شرلی کو راضی دے کر خوشی سے کہا۔ شرلی نے اسبات میں سر ہلایا اور فرینک کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شام کو شرلی جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے حمزہ کو بتا دیا تھا کہ وہ فرینک کے ساتھ باہر جا رہی ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ ساتھ میں شرلی نے حمزہ کو سختی سے تاکید بھی کر دی تھی کہ وہ اس کے جانے کے بعد کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے اور گھر میں ہی رہے، اگر کوئی دروازے کی گھنٹی بجائے بھی تو دروازہ نہ کھولے۔ حمزہ ویسا ہی کرتا تھا جیسا شرلی کہتی تھی۔ حمزہ نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا، نہ ہی باہر جائے گا، نہ ہی کسی کو اندر آنے دے گا۔ دونوں کی گفتگو ختم ہوئی تو دروازے کی بیل بج اٹھی۔ شرلی نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر حمزہ کی طرف دیکھ کر بولی، میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، ٹی وی پر کارٹون دیکھتے رہنا۔ شرلی نے یہ کہہ کر حمزہ کے گال پر بوسہ دیا۔ حمزہ نے بھی شرلی کے گال پر جوابی بوسہ دیا۔ شرلی جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگی، مگر پھر کچھ سوچ کر پیچھے مڑی اور ہاتھ میں گھر کا تالا پکڑ لیا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اس لیے تمہیں اندر بند کر کے جا رہی ہوں، شرلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمزہ بھی ہنس دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شرلی نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر کوئی نہیں تھا۔ شرلی نے دور تک نظریں دوڑائی مگر کہیں بھی کوئی نہیں تھا۔ شرلی کو فکر ہوئی کہ فرینک نہیں آیا تو گھنٹی کس نے بجائی۔ پھر اگلے لمحے شرلی سمجھ گئی کہ یہ حرکت ضرور جیک کی ہوگی۔ جیک کی ایسی حرکتیں شرلی کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ واپس اندر جانے کے لیے پلٹی تو اس کے قدموں نے کچھ چھوا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک بہت بڑا گفٹ باکس پڑا تھا۔ شرلی کو یقین ہو گیا کہ یہ بیچنے والا جیک ہی ہے، مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ شرلی کی سمجھ سے بالاتر تھا کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر شرلی نے اس باکس کو اٹھایا جو کافی بھاری تھا، شاید اس میں کوئی وزنی چیز تھی۔ شرلی اس باکس کو بامشکل اٹھا کر گھر کے اندر آئی اور دروازہ بند کر کے صوفے پر برجمان ہو گئی۔ وہ اس باکس کو کھولنے لگی اور جیسے ہی شرلی نے وہ باکس کھولا تو پیکٹ کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے دل لرزا دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ وہ دہشت کے مارے بری طرح چیخنے لگی۔ شرلی کی چیخوں کی آواز سن کر حمزہ اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا شرلی کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ باکس کے اندر دیکھتا، شرلی نے جٹ سے اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اسے اپنی باہوں میں لے کر بلک بلک کر رونے لگی۔